الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وأحسن منك ولم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں وہ عظیم ہستی جو اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلی شخصیت ہے، جو تمام انبیاء کا امام ہے، سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت میں اور 4 چاند لگ گئے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کہنا ہے کہ میں اپنے جد امجد پردادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور ان کی قبولیت کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان باپ بیٹوں نے مل کر جب خانہ کعبہ کو بنایا، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ بھی خوش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اب تمہیں کچھ مزدوری ملنا چاہیے، کیونکہ تم نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اسے بنایا، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس عظیم نعمت کا سوال کر رہا ہوں جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے۔ وہ عظیم نعمت ایک ہے، بس اس نعمت کا سوال ہے۔ اور وہ عظیم نعمت کون سی ہے؟ وہ ذات تھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ انہیں بھیج دے
اور میرے نسل سے بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ بنانے کے بعد جب دعا مانگی تو اس دعا میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ رسول ایک ایسا بھیج دے جو تمام عظمتوں کا مالک ہو، جو لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرے، جو دنیا سارے جہاں کے لیے رحمت کا باعث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم بنا کر بھیجا کہ خود اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے پیغمبر آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی بن کر نہیں آئے تھے، آپ جناتوں کے بھی نبی تھے، آپ حیوانات جمادات کے بھی نبی تھے، آپ چرند پرند کے بھی نبی تھے، اور تمام حیوانات جانور بھی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے، یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور ایسا نبی بنایا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخر تک پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنا عظیم، اتنا رحمتوں والا، اتنا برکتوں والا، اور اتنے تمام محسن کائنات اور تمام انسانوں کے ساتھ اتنی ہمدردی رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذات و صفات میں بالکل آپ کو یکتا بنایا تھا۔ ایسی شخصیت تھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، ربیع کہتے ہی ہے بہار کو، ربیع کہتے ہیں بہار کو، موسم بہار، اور پہلی بہار یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ اس کے لیے اور بہار میں اضافے کا ذریعہ اور سبب، اس لیے اسے کہا جاتا ہے ربیع الاول، موسم کی پہلی بہار۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عام بچوں کی پیدائش سے ہٹ کر، اور اسی طریقے سے ایک ماں جب حمل سے ہوتی ہے تو اسے 9 مہینہ کس طرح اپنے پیٹ میں لیے ہوئے بچے کے لیے تکلیفیں، صعوبتیں اٹھانا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہ بیان کرتی ہے اس قسم کی کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی، اور بلکہ میں عرض کروں کہ آپ کے دادا سیدنا حضرت عبد المطلب، ان کے 11 بیٹے تھے، ان 11 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے۔ یہ ایسے بیٹے تھے جو بہت زیادہ اخلاق و صفات کے مالک تھے، بہت کم بولتے تھے، اور موہنی بالکل خوبصورت چہرہ تھا، اور ہمیشہ ہنسمکھ چہرے کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے تھے۔ ان کی عمر جب 17 سال سے اوپر ہوئی تو ان کے والد حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے، تو رشتے کی تلاش میں مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، کیونکہ ان کا خاندان وہاں بھی آباد تھا۔ تو مدینے کے اندر بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا، اس بنو زہرہ قبیلے میں ایک بہت نیک پارسا لڑکی، خاتون، موہنی صورت، خوبصورت، خوب سیرت، ساری صفات کی مالک تھی۔ بنو زہرہ میں ان خاتون کا نام روشن تھا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی کس طرح رشتے کا انتخاب کیا، یہ اللہ کا انتخاب لاجواب تھا۔ اور بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس نسل میں بھیجا، اس نسل میں شروع بنی آدم سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری نسل
تمام گناہوں اور عیبوں سے پاک و صاف تھی. اس نسل میں کبھی اس قسم کا کوئی برا کام کسی نے نہیں کیا، کیونکہ یہ داغ لگتا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پاکیزہ نسل سے اللہ تعالیٰ نے. تو جب بات طے ہو گئی بنو زہرہ کی ان خاتون سے جن کا نام آمنہ تھا اور یہ حضرت عبداللہ، بات طے ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا. اور پھر چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ جب حمل سے ہوئیں تو اس موقع پر وہ خود بیان کرتی ہیں پورے اس ایام میں نے اتنے آرام سے گزارے کہ کبھی میرے سر میں درد تک نہیں ہوا. اور درد کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام دکھوں کا درد مٹانے والا بنا کر بھیجا تھا. کیسے بی بی آمنہ کو کسی قسم کا درد اور کسی قسم کی تکلیف کیسے ہوتی؟ تو اب دیکھیے اللہ تعالی کی شان کریمی کیا ہے کہ نکاح ہو گیا اور جناب حضرت عبداللہ ان کی اہلیہ بی بی آمنہ امید سے بھی ہو گئیں، لیکن اسی دوران ایک سفر پیش آ گیا. عرب کے لوگ ہمیشہ تجارت کے لیے ملک شام یا اور دیگر دور دراز ملکوں کو جایا کرتے تھے. پہلے تجارت ایسی ہوا کرتی تھی. تو کسی نے کہا کہ ملک شام قافلہ جا رہا ہے، عبداللہ تم بھی چلے جاؤ، کچھ ساز و سامان ہو جائے گا. تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ تیار ہو گئے، جانے لگے. بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی. اچھی طرح لوگ جانتے ہیں کہ نئی نئی شادی میں جدا ہونا یہ کس قدر مشقت کا کام ہوتا ہے. جدا ہونے لگے جب حضرت عبداللہ، تو سیدہ بی بی آمنہ دروازے پر آ کر آپ کو رخصت کرنے کے لیے کھڑی ہوئی. تو چلتے چلتے حضرت عبداللہ نے ایک بات کہا کہ آمنہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن یہ چند دنوں کے لیے میرا سامان تجارت کا سفر ہے اور چند دنوں میں واپس آؤں گا. لیکن میں جب آؤں گا تو تم مجھے اسی طرح دہلیز پر ملنا، یعنی اس دروازے پر چوکھٹ پر میرا انتظار کرتے ہوئے ملنا، مجھے بہت خوشی ہوگی. بی بی آمنہ نے وعدہ کیا کہ آپ ضرور آئیں اور میں اسی طرح آپ کا انتظار کروں گی. لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کا معاملہ یہ کچھ عجیب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ملک شام گئے، تجارت کیا، واپسی میں وہ بیمار پڑ گئے. بخار نے ایسا ان کو گھیرا کہ مکہ پہنچنے سے پہلے مدینہ ہی میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اب مدینہ چونکہ آپ کی سسرال بھی تھی، سسرال والوں نے کہا کہ یہ تو طبیعت بہت خراب ہے، آپ یہیں رک جائیے، جب آرام مل جائے گا تو چلے جانا. حضرت عبداللہ وہیں رک گئے، لیکن اس بخار نے ایسا گھیرا کہ زندگی نے وفا نہ کیا. اسی بخار میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اس دنیا سے وفات پا گئے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی چند مہینے تھے جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن اللہ نے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا. آپ یتیم ہو گئے، ابھی تو دنیا میں آئے بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا. پورا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے لوٹا. مکہ میں سب کے گھروں میں خوشی تھی، غم تھا تو بی بی آمنہ کے گھر میں غم تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ مدینہ ہی میں انتقال وفات پا گئے. تو بہرحال یہ بہت غم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا. اور پھر 6 مہینے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کے آنے سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ بی بی آمنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو کبھی تو مجھے کسی قسم کا نہ بوجھ محسوس ہوا نہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی. البتہ میں بڑا حیران تھی کہ جب بھی میں کسی راستے سے گزرتی اور اس راستے پر اگر کوئی درخت ہوتا تو وہ درخت میری طرف جھک جاتا. میں بڑی پریشان ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس طرح جھک جاتا کہ میں اس درخت کو کھڑے ہو کر دیکھنے لگتی، لیکن میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ معاملہ کیا ہے. اسی طریقے سے میں پانی بھرنے کے لیے، اس وقت مکہ میں وہی زمزم کا کنواں تھا، اس کنویں پر میں آتی تو میں جب پانی بھرنے کے لیے زمزم کنویں پہ آتی تو پانی بالکل اوپر منڈیر پہ آ جاتا، یعنی بہنے لگتا، اتنا پانی اوپر آ جاتا.
اسی وجہ سے مکہ کی لڑکیاں، بی بی آمنہ کا بیان ہے کہ مکہ کی جو پانی بھرنے والی لڑکیاں ہوتی تھیں وہ آتی اور کہتی کہ آمنہ تم کھڑی رہو، کیونکہ جب تم کھڑی رہو گی تو پانی بھرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، جب تم چلی جاتی ہو تو پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز اس دنیا میں تشریف لائے تو سن 571 عیسوی پیر کا دن تھا اور بالکل صبح صادق کا وقت تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آپ صبح کے 4:00 ہوئے ہوں گے۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس دن آپ تشریف لائے اس دن آپ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ تو تھا لیکن اس چراغ میں تیل نہیں تھا، یعنی تیل ہی نہیں تھا کہ چراغ روشن کیا جائے۔ بالآخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بی بی آمنہ کے پاس اس وقت ایک خاتون تھیں جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، جو سمجھ لو کہ اس زمانے کی لیڈی ڈاکٹر تھیں۔ وہ تھیں آپ کے پاس میں، جن کا نام شفا بنت اسد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے دھیرے دھیرے باہر تشریف لائے، لیکن میری حیرانگی کی انتہا رہ گئی کہ بچے تو سبھی پیدا ہوتے ہیں لیکن بہت ساری غلاظتوں کے ساتھ، گندگیوں کے ساتھ باہر آتے ہیں، پھر انہیں نہلایا دھلایا جاتا ہے، انہیں صاف ستھرا کیا جاتا ہے، لیکن میں حیران رہ گئی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ایسا لگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہلا دھلا کر باہر بھیجا ہے۔ ایک کسی قسم کی کوئی غلاظت، کوئی گندگی آپ کے جسم پر تھی ہی نہیں۔ اور پھر کہتی ہیں وہ شفا بنت اسد جو لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ بیان کرتی ہیں میری حیرانگی کی انتہا اور بڑھ گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بچے تو اور پیدا ہوتے ہیں لیکن پیدا ہونے کے بعد ان کی ناف کاٹی جاتی ہے۔ ناف کا ایک تعلق ہوتا ہے ماں سے، تو اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی ہے، تو مجھے اور بھی حیرت ہوئی۔ اسی طریقے سے اور میں نے جب آگے نگاہ ڈالی سیدنا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، تو ہم نے دیکھا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختون سب کچھ وہیں سے کرا کر بھیجا تھا، نہ کسی قسم کی غلاظت، ناف کٹی ہوئی، ختنہ کیا ہوا، بالکل دھلے دھلائے۔ اور شفا بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ پورے روم کے اندر ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسا لگے کہ جیسے کسی نے روم فریشنر پورے روم کے اندر چھڑک دیا ہو۔ عجیب قسم کی خوشبو تھی، جس خوشبو کو نہ میں نے پہلے کبھی سونگا نہ پایا۔ یہ شفا بنت اسد کا بیان ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا بنت اسد نے ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد ماں کے بغل، بی بی آمنہ کے بغل میں لٹا دیا۔ اب دیکھو کیا بیان کرتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں لیٹے اور 15 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ فوراً آپ نے کروٹ لے لی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کو کروٹ لینے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، وہ جیسے لٹاؤ ویسے لیٹے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ عجیب بنایا تھا، عجیب سانچے میں ڈالا تھا۔ خوبصورتی کا عالم کیا تھا، یہ ساری چیزیں الگ ہیں اور یہ سارے واقعات بالکل الگ انداز سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر میں بالکل اپنے پورے جسم کو پلٹ لیا، اور ایسے پلٹا، شفا بنت اسد کا بیان ہے جو بیان کرتی ہے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات کو۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ پلٹ گئے اور پلٹنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو طاقت سے اپنے آپ کو یوں اٹھایا، پلٹ بھی گئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو یوں اٹھایا، اپنے سر کو اٹھایا، اور اس کے بعد میں دیکھتے رہ گئی کہ حیرت کے عالم میں تھی کہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے ٹیک لگایا، دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو ٹیک لگایا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو ایک انگلی اس طرح حلقہ بنا کر آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بعثت فرمائی۔
اس کے بعد بیان کرتی ہیں شفا بنت اسد کی تھوڑی دیر میں پورے روم کے اندر دھواں پھیل گیا، اور ایسا پھیلا کہ میں بہت گھبرائی، بچہ بھی نظر نہیں آنے لگا، ماں بھی نظر نہیں آنے لگی، پورے روم کے اندر دھواں ہی دھواں تھا عجیب طرح کا۔ اور اس میں مجھے آواز آ رہی تھی، آواز یہ آ رہی تھی کہ یہ بچہ بڑا عجیب الخلقت ہے، طوفوا مشارقہا و مغاربہا، اس کی روح کو پوری دنیا کی سیر کرا دو، اور جتنی جو خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں اس بچے کے اندر ڈال دو، یہاں تک کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ یہ نسل ایسی ہے کہ جس میں 18,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں، 18,000 انبیاء آئے، اس نسل میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نسل بھی عجیب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس طرح مبعوث فرمایا کہ سارے انبیاء کی جتنی خوبیاں تھیں، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات، وہ سارے صفات اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دی تھی۔ ساری خوبیوں کے مالک تھے پیارے آقا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ساری خوبیوں کا مالک بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی ایسی عطا فرمائی کہ ہر ایک کی تعریف کی جا سکتی ہے، اس کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، آپ کی زبان رک جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی، پوری نہیں ہوں گی۔ اتنے آپ تمام صفات کے مالک تھے، اتنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عطا فرمائی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک ہی سانچہ ایسا بنایا تھا، اس سانچے میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے لاڈلے نبی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیج دیا، اس کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسن و جمال کا مالک پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کوئی ماں نے جنا ہی نہیں ایسا بچہ۔ ایسا عظیم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ آپ اندازہ تو کرو کہ یہ عظیم، کتنی عظیم امت اللہ تعالیٰ نے بنایا اسے، کہ اسے ایسا حسن و جمال اور تمام خوبیوں میں یکتا ایسا پیغمبر عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو قریب کے قریے اور دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، کیونکہ مکہ میں مسافروں کا آنا جانا رہتا تھا، تو اس سے بیماریاں بھی بہت ساری آتی تھیں، تو وہ بچوں کو بھیج دیتے تھے قریب کے علاقے میں، دیہات میں، تاکہ وہ بچہ ان بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ عرب میں چونکہ مسافر لوگ مکے میں بہت آتے تھے، تو زبانیں خلط ملط نہ ہو جائیں، اور بچے کی زبان بالکل صاف ستھری ہو، فصیح عربی بولنے والا ہو، اس لیے مائیں اپنے اپنے اولادوں کو، بالکل دودھ پیتے بچوں کو قریب کے دیہات میں 2 سال 4 سال کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے واقعہ کہ کس طریقے سے اللہ نے آپ کو یتیم پیدا کیا، کیونکہ تقریباً 6 مہینہ پہلے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ طائف کے قریب میں ایک قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کا نام بنو سعد ہے۔ یہ بڑے اچھے لوگ تھے، بہت نیک پارسا لوگ تھے، نام ہی سے اندازہ لگتا ہے، سعد کے معنی نیک، بنو سعد یعنی نیک لوگوں کا قبیلہ۔ وہ قبیلہ طائف کے پاس میں آباد تھا۔ وہ لوگ وہاں کی 10 عورتوں نے پروگرام بنایا، اور پروگرام یہ بنایا کہ چلو ہم مکہ چلتے ہیں اور وہاں سے بچوں کو لے آتے ہیں، اس سے ہمارا گزر بسر بھی ہوگا اور وقت بھی پاس ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جب لے آتی تو انہیں پال پوس کے بڑا کرتی، تو اس وقت انہیں انعام بھی ملتا، جو بچے کے والدین ہوتے وہ انہیں خوب انعامات سے نوازتے۔ تو اس طریقے سے بنو سعد قبیلے کی 10 عورتوں نے پروگرام بنایا۔
اب سب وہاں سے نکلی تو اس میں سے 9 عورتیں تو ایسی تھیں کہ جن کے پاس بہترین سواری تھی، خوب تیز چلنے والی اونٹنیاں تھیں، لیکن ایک خاتون جن کا نام حلیمہ تھا، ان کے پاس سواری بھی اچھی نہیں تھی اور خود بھی ان کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، ہر اعتبار سے کمزور، سواری کمزور، خود بھی کمزور، لیکن یہ بھی ساتھ آ رہی تھی۔ لکھا ہے واقعہ کہ یہ 9 عورتیں آگے بڑھ جاتی، پھر رک جاتی، انتظار کرتی، حلیمہ جب پھر آ کے مل جاتی تو پھر آگے بڑھتے۔ اس طریقے سے عورتوں نے کہا کہ حلیمہ تم بہت سست رفتار ہو اور ہم آگے چلتے ہیں، تم دھیرے دھیرے آتی رہو۔ حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم چلو۔ اب یہ لوگ جب مکہ پہنچ گئیں، اس کے بعد انہوں نے جا کر تمام عمرہ کے بچے جو امیر لوگ تھے ان کے بچے لے لیے، اور لکھا ہے واقعہ، دیکھیے قسمت اللہ جی کس کی بلند کرتا ہے۔ وہ عورتیں آتی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور پوچھتی کہ ان کے باپ کہاں ہیں۔ بی بی آمنہ کہتی کہ ان کے باپ نہیں، یہ یتیم ہے۔ تو وہ خاتون بچوں کو چھوڑتی اور چلی جاتی۔ بی بی آمنہ خود بیان کرتی کہ میرا دل بہت دکھتا اور میں سوچتی کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو یہ عورتیں یہ نہ کہتی اور کوئی تو میرے بچے کو لے جاتا۔ آخر یہ 9 عورتوں نے اٹھا کر رکھ دیا، لیکن سعادت نصیب اللہ تعالیٰ کسی کے حصے میں لکھتا ہے۔ بی بی حلیمہ بھی قریب آئیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اور عورتوں نے سب بچے لے لیے، میں ہی بچی ہوں، تو چلو کچھ نہیں، کم از کم میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ بچہ کون سا ہے جسے نہیں لیا کسی نے۔ تو حلیمہ آئیں، ان کا خود کا بیان ہے کہ بی بی آمنہ نے بچے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا ڈال رکھا تھا، تو بی بی حلیمہ نے جیسی کپڑا اٹھایا تو خود حلیمہ کا بیان ہے، سنو کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے چہرے سے کپڑے کو اٹھایا تو فوراً ہی اس بچے نے مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بس یہ ایک مسکراہٹ تھی کہ میرے دل میں محبت گھر کر گئی، اور میں نے کہا یتیم ہی صحیح، کچھ نہ صحیح، کم سے کم اس کی مسکراہٹیں تو ملیں گی، اس گھر سے کچھ بھی نہ ملا مجھے تو کیا ہوا، کم سے کم اس کی مسکراہٹوں سے میں جیوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور میں لے کر چل پڑی۔ اب لے کر چلنے میں دیکھیے واقعہ کیا پیش آتا ہے۔ سواری پر بی بی حلیمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھ گئیں، اور ان کے خاوند بھی ساتھ میں تھے بی بی حلیمہ کے، وہ آگے بیٹھ گئے۔ اب سواری پہ جیسی وہ آگے بیٹھتے ہیں سواری بیٹھ جاتی ہے، اٹھنے کو تیار نہیں۔ آپ اتر جاتے ہیں تو سواری کھڑی ہو جاتی ہے۔ 2 بار ہوا، سمجھ میں نہیں آیا تو خاوند نے کہا کہ حلیمہ ایک کام کرو، تم آگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھتا ہوں، شاید کچھ میرے بوجھ سے یا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بی بی حلیمہ نے گود میں اٹھا رکھا تھا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ جیسی آگے بیٹھی اور خاوند پیچھے بیٹھے، سواری اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ بتانا تھا اللہ کو کہ یہ وہ امام ہے، یہ پوری دنیا کا وہ ہادی، وہ رہبر ہے کہ جس کے آگے کوئی چلے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کے پیچھے چلو گے، جس کی اتباع کرو گے، جس کے نقش قدم پہ چلو گے، جس کی ایک ایک سنتوں کو اپناؤ گے تو ہمیشہ کامیاب دنیا میں بھی رہو گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس امام کے آگے کوئی جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک خاموش پیغام پوری دنیا کو دے دیا تھا۔ سواری اٹھ نہ سکی، آخر خاوند پیچھے بیٹھے۔ اب دیکھیے سواری چل پڑی۔ یہ خواتین جو 9 تھیں وہ تمام اپنے بچوں کو لے کر پہلے ہی مکے سے جا چکی تھیں۔ اب یہ جب سواری چلی ہے اور جب دیکھا کہ اس کی رفتار کیا ہے تو یہ راستے میں جا کر اپنی ان تمام خواتین سے مل گئیں۔ وہ تمام خواتین کہنے لگی کہ حلیمہ کیا سواری بدل دی تم نے؟ تو جانتے ہو حلیمہ نے کیا کہا کہ نہیں، سواری تو وہی ہے، بس میری سواری کا سوار بدل گیا۔ اور یہ اس کے اندر طاقت چستی اللہ نے پیدا کر دی۔ اور پھر بی بی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں اپنے قبیلے میں پہنچے تو ایسا پورے قبیلے میں بنو سعد کے ہر گھر سے خوشبو کی ایسی مہک آ رہی تھی کہ جیسے کہ چھڑکاؤ کیا گیا ہو خوشبوؤں کا، یعنی پورے محلے کے اندر، پوری بستی کے اندر ایسی خوشبو سب کے گھروں سے آ رہی تھی۔ سب بڑے حیران تھے
اور پھر حیرانگی کی انتہا اس وقت رہی، خاوند بیان کرتے ہیں حلیمہ کے کہ میں نے دیکھا کہ میری وہ لاگر، وہ پتلی دبلی بکریاں جو میں باندھ کر آیا تھا، جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، ایسے کہ مطلب ان کے ہڈیوں کے ساتھ گوشت نہیں تھا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ آج انہی بکریوں کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ خاوند بیان کرتے ہیں کہ میں نے حلیمہ سے کہا کہ لاؤ برتن، دودھ نکالا، ایک برتن بھرا، دوسرا برتن بھرا۔ خود خاوند کا بیان ہے کہ میرے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ نکال کے میں نے دودھ سے بھر دیا۔ یہ برکت تھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ برکتوں کو لے کر آئے تھے، آپ اس دنیا میں آئے، جو بھی آپ کا عاشق بنا، جو بھی آپ کے پیچھے چلا، وہ برکتوں والا ہو گیا، وہ رحمتوں والا ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا۔ یہ بتانا مقصود تھا اللہ کو۔ چنانچہ دودھ خود بھی سیراب ہوئے، گھر والوں کو سیراب کیا، اور عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ اپنے گھر میں رہنے لگے، بی بی حلیمہ کے گھر میں۔ آپ کی حلیمہ کی ایک بیٹی بھی تھی جوان العمر، جن کا نام شیمہ تھا۔ وہ ان کی دیکھ بھال کرتی، خوب گود لیتی، اور انہیں لوریاں دے دے کر سلایا کرتی تھی۔ ان کا خود کا بیان ہے، ربنا ابقی لنا محمدا، اے میرے رب میرے محمد کو باقی رکھنا، میرے محمد کو باقی رکھنا۔ یہ ان کی لوریاں تھیں جو بول بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا کرتی تھی، ساتھ بھی اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی۔ ان کی بکریاں تھیں، عرب کے لوگ ویسے بھی بکریاں بہت پالنے کے شوقین تھے، تو یہ جوان العمر بیٹی تھی۔ اب حلیمہ بھی کمزور تھی، ان کے خاوند بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے یہی بکریاں چرانے جاتی، لیکن ایک روز بکریاں چرانے نہیں جا رہی تھیں۔ حلیمہ نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، آج تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی؟ تو کہا امی میں بکریاں اس وقت تک نہیں چرانے جاؤں گی، میں اکیلے جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، ادھر ادھر بکریاں بھاگتی ہیں، اور اب میں تھک کر بالکل چور ہو جاتی ہوں، اس لیے میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے، تب میں بکریاں چرانے جاؤں گی۔ حلیمہ نے کہا کہ بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو، میں بھی بوڑھی ہوں، تمہارے ابا بھی بوڑھے ہیں، کون جائے گا؟ تو کہا نہیں امی، یہ محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام جب بھی لیا جائے تو آپ پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ آپ کی رحمتیں ہیں، آپ کی برکتیں امت کے لیے۔ تو کہا کہ ان کو بھیج دو ہمارے ساتھ۔ حلیمہ نے کہا کہ بیٹی کیا بات کر رہی ہو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی، کیا کرو گی؟ تو اس موقع پر شیمہ نے کیا بتایا، اس کو واقعہ بیان کیا گیا۔ کہا کہ امی ایک دن میں بغیر پوچھے آپ کو محمد کو لے گئی تھی، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے اس دن بڑا عجیب چیزیں دیکھی۔ ایک تو یہ دیکھا میں کہ میں بکریاں چراتی رہی، اور جہاں بھی میں کھڑی رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جب تک میں کھڑی رہی بادلوں کا سایہ میرے اوپر رہا، کبھی دھوپ لگی ہی نہیں۔ ایک چیز یہ میرے لیے تھی، اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھا کہ بکریاں خود ہی دوڑ دوڑ کر چارہ تنکا چن کر، اور میں ایک جگہ بیٹھ گئی، اور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قرآن نے جس کی تعریف بیان کی، اللہ نے اپنے کلام پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سجا دیا ہے۔ قسم اللہ کی اگر آپ قرآن سمجھیں تو وہ عشق پیدا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین چہرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا تھا، اتنا حسن و جمال تھا جو دیکھتا آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو شیمہ اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ امی میں اپنے گود میں لے کے لوریاں دے رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بیٹھی تھی، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، بکریاں سب گھاس کھا کر سیراب ہو کر وہ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، میں بھی آپ کے چہرے کو دیکھتی تھی، یہ ساری بکریاں بھی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ انور تھا۔ اس طریقے سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر بی بی حلیمہ کے گھر میں گزری۔
اور 4 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک دن شیمہ ساتھ میں لے کر گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھا کہ 2 فرشتے آئے جو انسانی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور آپ کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا، جسے شق صدر کہتے ہیں، سینے کو چاک کیا۔ اس کے بعد شیمہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ ان کے پاس سونے جیسی ایک تھالی تھی، اس میں پانی تھا، اور اس میں پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے شاید آپ کا دل نکالا یا کیا نکالا، وہ دور سے بیان کر رہی ہے کہ اس تھالی میں رکھا، اسے دھویا اور پھر اس کے بعد رکھ کر کے آپ کے سینے کو سیل دیا۔ شیمہ اتنی پریشان ہوئی، گھبرائی، خوف کے عالم میں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ تو شیمہ خود پوچھتی ہے کہ بھائی محمد کیا ہو گیا؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں معلوم کیا ہو گیا، لیکن اسی گھبراہٹ کے عالم میں لے کر گئی اور جا کر کے پورا ماجرا اپنی امی حلیمہ کو بتایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بالکل پریشان ہو گئی اور سوچا کہ ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ اس بچے کے ساتھ کچھ انہونی واقعہ پیش آ جائے، اس لیے 4 سال کی عمر میں سیدھا وہ مکہ لے کر آئیں اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماں کے حوالے کر دیا۔ اس کے آگے کا قصہ وقت ہو چکا، اس لیے انشاءاللہ سننا ہے تو تھوڑا جلدی آیا کیجئے، جمعہ میں ویسے بھی جلدی آنا چاہیے تاکہ فوراً بات شروع ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ ہمارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا سننا ذخیرِ آخرت بنائے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔